الصلاة والسلام على وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز سے پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ العزت حمد ثنا تبارک درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی الانتظار نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحات سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صادر بزن کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. صدر باطل جان باطل فیلت لی خطرہ گئی آل رسول رسول خون بدول حضرت صاحبزادہ پیر سید رفاقت علی شاہ صاحب المشہدی القاظمی الحنفی القادری دامت برکاتہ علیہ انتہائی واجب القدر واجب الاحترام محترم المقام پیر طریقت الحضر شریع جنابی صاحبزادہ علی ذوالفقار قادری صاحب اور حضرت صوفی باصفا فیض یافتہ حضور قبلہ عالم حضرت میاں ذوالفقار علی حنفی القادری صاحب اور دیگر تمام علماء کرام نعت خانہ نشیر لسان باریہ محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و شامل کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ بار و سلامہ عرص مبارک حضرت امام الاولیاء تاجدار ولایت آل نبی اولاد علی آل رسول حسن رسول خون بطول جنابی حضرت پیر سید محمود شاہ صاحب بخاری المعروف سید ظہر شاہ صاحب بخاری قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عبد سلانہ سے مبارک دی تقریب جمعہ اور آپ میں شکر گزار تمام متظمین محفل دا جنہوں نے اس ماتل مبارکہ اور اس مبارک دا اہتمام فرما کے منوں اور آپ
رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کا موقع وقع فرمایا. حاجی محمد اسلم قادری صاحب جنہوں نے بڑی محنت فرمائی سیال سیدوں کی تشریف لے گئے اور آج دی سفارش کرنے والے جناب عزیز مبشر علی بھٹی صاحب، عزیز جناب علی عباس بھٹی صاحب جنہوں نے بڑی کاوش فرمائی اور میں اپنا باب کی خدمت میں حاضر ہویا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات وچ دعا ہے 10 محرم کی کربلا دی تو پہر دا صدقہ اللہ ساڈی اس سفر کو قبول فرما کے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے. میرے واسطے خوش بخشی ہے کہ سادات کرام کی زیارت بھی نصیب ہوئی، آپ احباب کو ایک مرتبہ پھر دیکھنا نصیب ہوا. اللہ رب العزت سارے نو ہر قدم کے لیے ذخیرے عطا فرمائے. اور سب چھوڑ دیئے ٹھیک کرو بیس نہیں تو ٹھیک ہے سیٹ اپ سے بناؤ نا بیس بہت زیادہ ہے تو ٹھیک کرو سیٹ اپ سے بناؤ نا. قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھی. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، فرمایا اللہ تو ہٹا ولی اور اس کا رسول تو ہٹا ولی. والذین آمنوا فرقو ایمان والے جڑے اللہ کے رسول سے ایمان لے آئے وہ بھی تو ہٹے ولی. اس آیت مبارکہ کے اتنے حصے تفسیر سے پتہ لگ گیا کہ اللہ نے فرمایا کسی ولی نو منگا نہ بولی اللہ بھی ولی ہے تو میرا رسول بھی ولی. فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ بھی تو ہٹا ولی ہے تو وہ رسول بھی تو ہٹا ولی ہے. والذین آمنوا فرمایا پھر ایمان والے بھی ولی. اب کی دی اللہ کیا ہر ایمان کا تابعدار ولی ہے تو خالق کائنات نے فرمایا کہ ہر ایمان کا تابعدار ولی نہیں. اگر وہ چکی نشانیاں پائیاں جامع انہوں ولی سمجھے ان نشانیوں کے اللہ نے الذین یقیمون الصلاۃ، او ایمان والے جنہاں اپنی نماز میں قائم رہے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور انہوں نے زکوٰۃ بھی ادا کی تھی وَهُمْ رَاكِعُونَ حالانکہ رکوع بھی اندر. اس بار کا اللہ نے ولیوں کی نشانی عطا فرمائی کہ ولی کون ہوتا. اللہ دے ولی دے تشریف لے کے آنے والے ہو. میں تو جلدی جلدی دس ولی کی نشانی چاند دربارہ دی سیر کرانی ہے شان ولایت اور ولیوں دے میرے جیسی کیوں آنے ہیں. بس ایک ابھی کر کے میں اجازت چاہتا. فرمایا وہ نمازہ بھی پڑھ زکاة کی دل میں تو رکوع بھی کر. آئیے سنیے قرآن مجید جمہوریہ میں کیڑی تقریبیں کی شان بیان کرتا ہے نشانی عطا فرمایا. پڑھیے قرآن یا تو سبحان اللہ. سارے بولو بھائی سبحان اللہ. میں دن تقریر نہیں کرتا کیونکہ میں رات تین تقریرہ لاہور کی تھیں ہم توڑے اج میں سیالکوٹ جا کے کر رہی ہوں پھر تقریر تو دن میرے واسطے بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ میں رات ساری جگنا اور سفر کرنا ہوتا ہے. یہ بندہ تو ڈاٹا جا لیا میرے انہاں دونوں بندے رل کے نہ تمہیں لے آندا بس جب بھی لے آندا تو میں آ کے گیا ماں ہن انہی سبحان اللہ دل میری تھکاوٹ اتر جاوے تے میرا سیالکوٹ تک گزارا ہو جائے. تسا زور نہیں لگایا زور لگا کے چلو سبحان اللہ. جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا بکل کھولو تے نبی تے اپنا بھی ہاتھ چوک کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ. اسٹیج والے تسی بھی بولو بھائی تو سال نہ اونچا یا اللہ جڑا اونچا جا بولے اس سال اپنی امین الحج کر کے آ گیا. ہن جڑا ہاتھ چوک کے تو اونچا بولے رمضان شریف وچ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے. جڑا یہ اس دور چاہے آج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جائے. تیرا کی جاندا جڑا یہ اس دور چاہے نہ جاگ تے محفل کملی والے دا دیدار نصیب فرما. اور محفل لوگ پوچھنا تے لنگر ہے کہ نہیں اے ولیاں دا ڈیرا تے ہے. مدینہ طیبہ تو جڑا لنگر ہوندا او قائم دائم رکھیا تے اج بھی ہر دربار تے لنگر جاری ہو رہی ہے. جدی امین نے دس کے بھیجا نا تو پلے مصطفیٰ دے لنگر جو سن نہیں مانگا پتر بولے سبحان اللہ. اے مرشد نے میں کدے بولیا نہیں تے مرشد والا بولے سبحان اللہ. اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض والذین
4 آیات پڑھی ان 4 آیتاں دا اگر ترجمہ کسے بابے کو پنجابی کرواواں تے ایک ہی مصرے دے بابے نے سارا جواب دیتا فرماندے نے لگی والے دی اکھ نہیں لگدی لگی والے دی اکھ نہیں لگدی عرفیف تو سارے ادھر رو پردیس جنہاں دے باہی گئے او کلمہ مارے نہیں سوندے جس گھر دا مالک گھر نہ ہوئے اس گھر دے سارے نہیں سوندے تے میرا دل کردا ترجمہ حضرت پیر باہو کو کروا کے دے سنی وہاں کا پتر بولے سبحان اللہ بیٹا اٹھ جا یار مر سمجھ بیٹھا عرفات سلطان نے فرمایا راتی رتی انہوں نیند نہ آوے بولیا جو سبحان اللہ یہ تے میں جگراتے والے پینڈے پہ گیا تھے ساری گل جگراتے تے ہو جانی ہے اور ایک جملے جی عرض کر دے وہاں عشق پاویں مجازی ہوئے اچھا جی عشق پاویں مجازی ہوئے یا حقیقی ہوئے محبوب راتہ نہیں مل دے اور میرے جملے تے بابا جی شب معراج گواہ کہ محبوب راتوں نہیں مل دے وہ فرماتا میں نو ملنا ہی تے رات جا وہ فرماتا سینہ تو والا نو میں نہیں سوندا تے جے تو سونا ہے تے پھر میں نہیں ملنا تو بھی جاگ میں بھی جاگا ایک تو جاگدا میں ایک میں جاگدا ہوں کدے رکوع تے کدے سجدے چ نیواں ہو کے مینوں کبھی آوے خلاص میں نیواں تو چا میں نیواں تو اعلی میں نیواں تو عظیم فرمایا میری بارگاہ چ نیواں ہو کے مینوں اونچا کیا کر میں تینوں سارے جگ تو اونچا کر دیواں کلیا سوکھا جی وہ فرماتا میں نہیں سوندا تے جو مینوں ملنا تے تو بھی جاگ اور رمض جڑی اللہ والے سمجھ گئے من لا یقوم اللیل لیس من الصالحین الکاملین جڑا راتاں نو قیام نہ کرے او کدے صالحین تے کاملین جو نہیں ہو سکتا اللہ نے ولی دی نشانی ایسا فرمائی کہ وہ راتاں جاگ دے وہ راتاں جاگ دے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ جو فرمایا آپ فرما دینے راتی کتاں اچھا ایک گل میں سارے لئے نہیں کرن لگا اے میں کرن لگا انہاں واسطے جنہاں نے سمجھنا ہے کہ سمجھن والے سمجھ آنا تے جنہاں نے سمجھنا ہے وہ بس لطف لے لیا جی تے جنہاں نے سمجھنا انہاں سمجھ جانا کیونکہ میں کر لی انہاں واسطے کرن لگا جنہاں سمجھ جانا کیونکہ خاصاں دی گل آمہ کے نہیں مناسب کرنی تے میں گل خاصاں والی کرن لگا پر کرن آمہ لگا کہ خاصاں سمجھ آنی ہے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے راتی کتاں
راتی کتاں تے میں راتی تے میں راتی تانا لاواں ایک تند جے کولڑی پہ گئی مت مالک مول نہ پاواں ایک تند جے کولڑی پہ گئی مت مالک مول نہ گل سمجھ آنی جس کسی بابے مائی نو چرخا کتا ویکھیا راتی کتا راتی تما راتی تانا لاواں ایک تند جے کولڑی پہ گئی مت مالک مول نہ پاواں آج انہاں دے مزاراں تے آئیو انہاں راتاں مصلیاں تے گزاری آ رہے اتو پیغام اے لے کے جانا ہے کہ آج وعدہ کر کے جانا ہے کہ بابا جی میں تسی مصلی سے گزاری میں بھی مصلی سے رات گزاریا کرا میں بھی اٹھیا کرا گا رات دے پچھلے پہاڑ ولی کنو کہتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا لفظ ولی دے 18 معنی نے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرکات شریف کے اندر لفظ ولی دے 1.5 درجن معنی لکھے ایک معنی تو گفتگو کریے تو بڑا وقت درکار ہے بس میں ایک دو معنی تو گفتگو کرنی انشاءاللہ تو ساری بات سمجھ آ جانی ولی کنو کہتے ہیں الولی الوارث ولی دا پہلا مطلب ہے کہ ولی او ہوندا جڑا وارث ہوئے ولی کنو کہندے نے جیڑا وارث ہوئے آؤ ذرا اس ترجمے دی روح القرآن پڑھئے کہ ولی اگر وارث ہے تو کادا وارث ہوتا ہے اسی انہاں دے کھول آیا کہ کیوں آیا کہ کسی چیز دے وارث کسی چیز دے مالک و مال مختار ہیں کہ نہیں آئیے سنیے قرآن اللہ نے رضان فرمائے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ پروردگار نے رضا فرمایا تسی اپنی اولاد نو اپنی زمینہ دا وارث بنا دے ہو اللہ فرمایا لم یلد ولم یولد اللہ فرماتا میرا تے پتر کوئی نہیں جنو اپنی زمین دا وارث بناوا اللہ فرماتا میں اپنے پلیاں نو اپنی زمین دا وارث بنا دیتا ہے عرض کی دیا لکے آپ علی سیر زمین دا وارث ہے اللہ نے فرمایا پلی دی وراثت میں چھوٹا نہ سمجھے آج فرمایا تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا اللہ نے فرمایا ولی اس زمین دا بھی وارث ہے تے ولی اس زمین دا بھی وارث ہے بھائی قرآن نہ ہوئے تے میں ذمہ دارا اللہ فرماتا تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا اللہ فرماتا میں اپنی جنت اپنی زمین انہاں نوں دتی جڑے متقی نے انہاں نوں جمیناں دا جنت دی تے دنیا دی زمین دا وارث بنا دیتا آؤ ایک گل جنت دی سن لو تے ایک گل زمین دی سن لو حضرت عمر فاروق دا دور خلافت تے مائی بٹیری نا سرسوں دا تیل لے کے پیالے چ جاری مدینے دی گلی اچانک مائی نوں ٹھوکر لگی پیالہ زمین تے گیا کہ پیالہ زمین تے ٹوٹ گیا تے تیل سارا زمین نے چوس لیا مائی مدینہ دی گلی چ بیٹھ کے رو رہی تے ادھر حضرت عمر فاروق آ گئے تے مائی دے قریب بیٹھ کے فرمان لگے اماں گلی ہوے مدینے دی دور ہوے عمر دا تے تو مدینہ دی گلی چ بیٹھ کے روویں تے قیامت نو یار نے پوچھ نہیں لینا عمر نو پوچھ ہو جانے ایک کمائی روئی تے عمر نے آکھیا مینوں پوچھ ہو جانی ہے ایتھے سارے ہی پہ روندے ہیں آج حکم لانا نا سارے ہی پہ روندے ہیں پر یاد رکھیو کہ قیامت میں پوچھ ہو جاتی عمر فاروق نے فرمایا مائی تو مدینہ دی گلی چلو میں عمر فاروق دے دورے جنہاں نے پوچھ ہو جانی کیوں رو رہی کہ مائی کہہ لگی عمر آویکنا زمین نے تیرے ہوندیاں بے انصافی کی تھی میں پیسے جوڑ کے تیل لے کے آئی کہ سارا تیل ہی زمین چوس گئی آپ نے فرمایا مائی جی اٹھو آؤ میں دونوں بیت المال جو تیل دے دے مائی بھی حضرت عمر فاروق دے دور دی مائی سی نا کہہ لگی میں غریبہ دا مال کیوں لواں میں تے اپنا تیل ہی لینا
حضرت عمر فاروق نے جلال آیا درہ پکڑ کے نہ زور نہ زمین تے مار کے فرماتے نے زمین جلدی کر مائی دا تیل واپس کر انہوں نہیں پتا میں تیرا وارث پہ بول تیل ابلیا مائی پیالہ پکڑ کے دوڑ کے تیل بھرن لگی حضرت عمر فاروق فرماتے نے مائی جی میں بھی عدل کیتا ہے زمین بھی عدل کیتا ہے آپ تُسے بھی ذرا عدل ہی کرے آجے مائی کہہ دیا عمر میں کہتا عدل کرا فرمایا جنہ کو روڑے عزی انہوں کوئی لے آجے پتہ لگیا زمین دے وارث زمین دے پاک فتن دا تاجدار چشتیاں دا امام فرد الفرید فرد الافراد فرد واحد حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ نے زمین دا ٹکڑا کسے مرید نے تو فتن دیتا کہ عرض کی دیا نظرانہ ہے کہ حضور جن فصل ہوئے وہ سارے لنگر سے تقسیم کر دے آجے چند دن گزرنے نہ تے قبضہ گروپ والے آگے کہ بابا فرید نے کہہ لگے زمین پہ ساڑی ہے آپ نے فرمایا بھائی منو تے مرید نے نظرانہ دیتا انہا قاضی دی عدالت جو بابا فرید سے مقدمہ کر دیتا بابا فرید جو قاضی دی عدالت جو پیشی ہوئی قاضی بابا فرید نے کہہ لگا بابا جی زمین کی لیے بابا فرید قرآن پڑھ کے فرمان لگے ان الارض یرثھا عبادی الصالحون فرمایا رب دا قرآن پہ کہندے زمین ولیاں دی ہے قاضی کہنے لگا بابا کو رجسٹری کوئی انتقال کوئی رجسٹر تیرے کو ہوئے کوئی گارنٹی کارڈ ہوئے بابا جی کو کاغذات ہو آپ نے فرمایا بھائی کوئی رجسٹری تے کوئی نہیں انتقال تے کوئی نہیں میں نے تے مریدہ نے تحفہ دیتا قاضی کہنے لگا پھر بابا زمین تیری تے نانا ہوئی تے بابا فرید فرمان لگے قاضی صاحب رجسٹریاں تے انتقال کی کرنے نے آجو زمین کو بھی پوچھ لینے تو کی لیے قاضی کہنے لگا بابا کدے زمینہ بھی بولیاں تے بابا جی فرمان لگے لوگاں بھی ہوئے نہیں بول دی فرید بھی ہوئے بول پہن دی تسی سبحان اللہ تھوڑا جا حولا بولو بار آباد نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ تے چکنا ہی نہیں مت کدرے کو شہید ہی نہ ہو جائے او اچھا بولو موتیاں سرکار اچھا بولو سبحان اللہ انہیں سبحان اللہ بول جو کہ پورا سال فریشتے جھک جو کہ ایک دوسرے نو کہنا آ بابا نہر شاہ ولی دا دربار ہے جتھے عرش مبارک حضر سننی سبحان اللہ کہہ کے جا نوجوانوں جنہوں میں لیتے نمو کر رہے گیا قاضی قبضہ کرا پاپالیاں میں لے آگیا بابا فرید اپنی مریدان لکھی آگئے قاضی ایک باری بابا فرید والا بیخ جائے ایک باری زمین والا بیخ جائے کہ بابا فرید فرمان لگے قاضی کچھ زمین کی نہیں ہے قاضی زمین کی پہلی والا بیخ فرقان لگا زمین تو کی نہیں ہے زمین کے زردے زردے چھے آباز آئی چلیے میاں صاحب دے دربار ایک باری تسی نہیں بولے نہیں تلائے میں جانا سبحان اللہ نہیں بندی نال دے بندے نہ مشورہ کر لو یہ بندی ہے تو روند نہ مارو تو اچھا بولو سبحان اللہ میں خجی گیا رحیم یار خاں تے میں اچھا روند نہ مارو کو ایک دوسرے کو چلا کہ روند کی ہوتا ہے تو آنو تے پتا تسی مار دے رہتے ہیں لہذا روند نہ مارو تو اچھا بولو سبحان اللہ جڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پہ چل رہی ہے نا کہ میری تھوڑی آواز مدینے لے جائے تے جا کے گنبد خضرا دا پوسا لے کے آ کے قبلی والے میں ویکھ کے آئیاں تیرے غلام تیری آ رہا ہوں اپنی اڑی کے دے مدینے پیغام پہنچاؤ تے اونچا جا بولو سبحان اللہ عارف کریم رحمت اللہ علیہ فرما دے قلم ربانا قلم ربانا ہاتھ پلیاں پلی لکھن جو من بھاوے پلیاں رب طاقت بخشے اور لکھے
ولی دی وراثت وے قلم ربانا ہاتھ والیاں دے بھائی قلم ربانا ہاتھ والیاں دے حدیث قدسی چاندہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببته فکنت سمعه الذی یسمع به وبصره الذی یبصر به ویدہ الذی یبطش بها ورجلہ الذی یمشی بها وان سألنی لأعطینہ اللہ فرماتا بندیا میں تے تیرے نیڑے ہیں پر جب تو میرے نیڑے ہو جائے شارک دے نیڑے بے فرماندہ بندیا میں تے نیڑے ماں دور تو ہیں پر جے کدے تو میرے نیڑے ہو جائے نا اللہ فرماندہ پھر تو نہیں رہندا پھر کی بن جاندہ ہے اللہ فرماندہ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ اللہ فرماندہ موتے کان بن جانا جدنا لو سن دائے وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ اللہ فرماتا موتی آنکھ بن جانا جتنا لوگ ایک دے وَيَدَهُ الَّذِي يَبْتِشُ بِهَا اللہ فرماتا موتی ہاتھ بن جانا جتنا لوگ پکڑ دے وَيَدَهُ الَّذِي يَبْتِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا اللہ فرماتا موتی پیر جو بن جانا جتنا لوگ ٹر دے وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّا اللہ فرماتا پھر سوال او کر دے دعا او کر دے عطا میں کر دے جیڑے بیلی پوچھے دے نا پیران کل چلے ہو تکی لڑ چلے ہو کئی بیلی پوچھا دے اس تے چلے ہو پیران کل تے اتھے کیے تسی بھی کدے پوچھا کرو تسی رائے بینڈ جاندے ہو اتھے کیے کہندے نے پیران کل چلے ہو اتھے کیے پیران دا رب بہت ہے تو اڈا پر رب نہیں وہ تو کہتا ہے میں سارے دی سننا تے تسی پیران کل جاندے ہو پیران کل دعا کران ولیاں دے تاتا صاحب جاندے ہو پیر نہر شاہ ولی کل جاندے ہو بابا فرید جاندے ہو تسی چورا شریف جاندے ہو اتھے دعا کران جاندے ہو رب پیران دا بہت ہے تو ہاڈا رب نہیں نہ کہ یا اللہ گل تے ٹھیک ہے سندا تو سارے اندیاں تے پھر سانو ولیاں کل کیوں بھیجنا ہے اللہ فرماتا تینو ولی کل جانا ہی پانا یا اللہ کیوں اللہ فرماتا سندا میں سارے اندیاں پر مندا میں پیاریاں دیاں سندا میں سارے اندیاں ماندہ میں پیارے ہاں دیا انہوں نے الواد دینا لہم با یشاؤن عند ربهم ذالک جزاء المحسنین وَإِنْ سَالَنِي لَأُعْطِيَنَّا دے بعد اینا نہ لینا گرامی قدر حضرات کیڑا کیڑا رنگ دیواں الولیو الوارث ولیو ہوندہ جڑا وارث ہوئے جی وراثت گل کریے تو وقت درکار ہے الولیو الاقرب ولی او ہوندہ جڑا قریب ہوئے ولی او ہوندہ جڑا قریب ہوئے اللہ بھی قریب ہے نا وہ ولی ہے نا انما ولیکم اللہ اور شارک دے قریب ہے ورسولو رسول بھی ولی تے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم نبی جان دے قریب ہے پتہ لگ گیا ولی قریب ہوندہ ہن والذین آمنوا ایمان والے کے میں قریب ہے یہ دیتے بھی تھوڑی بحث کر لیا ولی قریب کے میں ہوندہ کی میں قریب ہے ولی مولوی اشرف علی خان بھی دیوبندی اپنی کتاب جمال الاولیاء چ لکھیا کہ شہر رباط دے اندر ایک ولی سن انہاں دا نام سی حضرت محمد بن علی بن محمد انہاں دا ایک مرید افریقہ کاروبار کر گیا تے فوت ہو گیا گھر والے نو خبر ملی تے گھر والے مرشد کو لاگے تے عرض کی حضور دعا کرو خود لاش واپس آ جائے اللہ دے ولی نے انج کر کے اکھ بند کی تھی بے مرشد نے میری گل سمجھ نہیں ہونی مرشد والے جھٹ سمجھ آنے وہ اس واسطے کہ جدو مرشد کو پریشانی لے کے جائیے نا تو تساں ویکھیا ہوئے کہ جڑے مرشد والے انہاں ویکھیا ہوئے کہ جدو مرشد نو عرض کریے نا کہ مرشد پتہ ولی انج کیوں کر دین تو ہانو دس دینا کس نو دسیا جڑا صوفیات بزرگ فرماتے ہیں اہل تصوف اہل دل فرماتے ہیں کہ آؤ جڑا دل ہے نا آؤ جڑا دل ہے یہ رب نے اس جہان وچ کھڑکی کھولی ہے ادھر ویکھنا ہوئے نا ادھروں ویکھی دے نہیں یہ ترجمہ میں تو پیرے باہو کل کروا کے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اجے میں شروع ہوئے ہاں اجے میں شروع ہو رہے ہیں بلکہ ہویا بھی نہیں اجے تے میں تو بڑے دربارہ دی سیر کرانی ہے کہ بابیاں دے بوئے تے آئے نا آ جڑا دل دے اس جہان دی کھڑکی ادھر وکھنا ہوئے ادھروں وکھی دے ادھر وکھنا ہوئے ادھروں وکھی دے مولانا روم فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں لوگاں دے دل جنگل ہوندے نے تے ولی شیر ہوندا ہے ولی دلاں چ انج پھردا ہے جویں جنگل چ شیر پھردا
ولی تیلا چینج پھردا جویں جنگل چ شیر پھردا ہے اے لوکاں دے دل جنگل نے تے ولی شیر ہوندے نے اے جنگل چ انج پھردے جویں شیر جنگل چ پھردا ہے ہن سنیے پیر باہوے دا ترجمہ کیویں فرمایا آپ ارشاد فرماتے ہیں دل دریا دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیا جانا ہے اللہ دے ولی نے انج اکھ بند کی تھی تے اکھ کھول کے فرماتے نے جاؤ زندہ ہی آ جائے گا وہ 6 مہینے گزرے زندہ ہی آ گیا مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی لکھیا کہ وہ پکڑ کے مرشد کو لے جائے تے آگے کہنے لگے حضور اساں سنیا مر گیا تسا فرمایا زندہ ہی آ جائے گا یہ واقعی آ گیا ہے آپ نے فرمایا جب مردہ دی خبر لے کے آئے سنا کہ میں اکھ بند کر کے رب دی جنت وچ جھاتی ماری یہ رب دی پوری جنت وچ مینوں کدھر ملیا ہی نہیں تے گھر والے کہندے نے حضور ایک جھاتی دوزخ چ بھی مار لیندے اور یہ اوتھے ہی لب جاندا ہس کے فرماتے نے چلیو ولی دا مرید ہوئے دوزخ چ کیویں جا سکدا ولیدہ مرید تے دوزخ سے کیسے جا سکتا سی پتہ لگیا الولی الاکرم ولی او ہوندا جڑا اپنے مرید قریب ہوئے اے گولڑے دا تاجدار چشتیاں دا امام حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی چشتی نظامی سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ دے دور گجرات ایک بڑا معروف مشہور ڈاکو گزریا وہ دا نام سی گامو ڈاکو اتنا بڑا ڈاکو سی کہ شامل اعلان کر دیتا سی کہ اج میں فلان چودھری دے گھر ڈاکا مارن جانا جڑا روک سکتا روک لو اتنا بڑا ڈاکو گامو ڈاکو ایک دن راور پنڈی دے بازار چ گزر گیا کہ اودی نگاہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے چہرے تے پئی اب ویکھ لو نا سیداں دے چہرے سید بھی ہوئے عالم بھی ہوئے تے ولی بھی ہوئے الذین اذا رؤوا ذکر اللہ میرے نبی نے فرمایا ولی او ہوندا جنوں ویکھیے تے خدا یاد آندا ہوئے او گامو ڈاکو جدوں ویکھیا نا شاہ جی ایڈے سونے پیر مہر علی شاہ صاحب قریب آ کے کہنے لگا بابا جی مینوں مرید نہیں بنا لیندے پیر مہر علی شاہ صاحب فرمان لگے گامو تیرا نام کدھر گامو تو نہیں کہندہ جی میرا نا گامو ہے فرمایا گامو ایک گل یاد رکھی سنے تو بڑا بڑا ڈاکو ہے تے جدو پیران دے مرید ہو جائیے نا تے پیران دے آنکھیں لگنا پہندا ہی انہیں ہاتھ چھڑا لیا کہنے لگا بابا جی نماز آپ کے پڑھاں گا روزہ رکھاں گا حج کراواں گا زکاة بھی دے دے گا پر آج چوری میں نے چھڑ لیا چوری میں نہیں چھڑی ہے میرا کاروبار ہے تے عادتہ پہیاں جاندیاں پاویں ہون چنگیاں تے پاویں ہون مدیاں عادت درخت دی ٹہنی دی طرف صوفیاء فرماتے نے جدو درخت دی ٹہنی پیدا ہو گیا نرم ہوندی ہے انہوں جن تک دل کرے موڑ لو مڑ جاندی ہے تے جدو پوری ٹہنی موٹی ہو جائے پھر ٹوٹتے جاندی ہے بھائی بیٹھے رہو کوئی بات نہیں ہو جاندہ ہے ہوا تیز ہے بالکل تسی ریلیکس ہو کے بیٹھے رہا جائے پروگرام نو خراب نہیں کرنا بھائی اللہ خیر دیتا فرمائے انشاءاللہ توجہ ہے جی میرے بات توجہ فرماؤ تسی آتا پہیاں نہیں جاتی پاویں ہونے چنگیاں تے پاویں ہونا
مدیاں انڈیا دا شہر رامپور تھی کہ اللہ دے ولی گزرے نے حضرت سید عبداللہ قادری رحمت اللہ علیہ آپ رامپور سے مسجد بنوا رہے تھے شام نو مزدوراں جدوں مزدوری کر کے مسجد دے پیسے مزدوری دے لینا نا تے حضرت سید عبداللہ قادری مصلی تھلے پیسے دے جانے ایک مزدور نے بڑا خیال رکھا کہ بابے نے لگدا مصلی تھلے خزانہ دفن کیتا ہے عشاء دی نماز پڑھ کے جدوں سارے چلے گئے نا تے او مزدور آیا تے انہیں مصلی اٹھایا زمین کھودنا شروع کر دیتی ساری رات کھود دا رہا ادھر فجری ویلے دی اذان دا ویلا ہو گیا تو ادھر پانی نکل آیا پر خزانہ نہ نکلیا انہیں زمین برابر کی تھی مصلی بچھایا تے چلا گیا اگلے دن مزدوری لے کر کے جدو مزدوری لین آئے نا تے سید عبداللہ قادری رحمت اللہ پھر مصلی تھلے پیسے دے جاواں وہ مزدور آیا کہ آپ نے انہوں ڈبل دہاڑی دیتی وہ کہنے لگا بابا جی میں دہاڑی ایک لائیے پیسے ڈبل پہ دیتے ہو فرمایا تو رات بھی تے لاندا رہنا عادتاں پئیاں جاندیاں نہیں وہ کہنے لگا بابا جی چوری میں او بولو چوری نہیں چھڑی حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو آپ دا ایک مرید اپنا پتر لے کے آئے تھے کہنے لگا حضور ایک سکھنی پہ عاشق ہو گیا تو انہوں ملن جاتا ہے انہوں منع فرماؤ آپ نے منع کیتا اگلے دنوں پھر آگیا کہنے لگا حضور رات پھر گیا سی انہوں پھر سمجھاؤ پھر آگیا پھر سمجھایا پھر تیسرے دن بھی آگیا حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب اس نوجوان نو فرما لگے پترا تو گناہ تو منع کیوں نہیں ہوتا کہنے لگا سرکار میرے کلو نہ گناہ چھوٹتا نہیں حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ بڑے جلال جو اٹھ کے کھلوگے تے فرما لگے جا پھر آج تو بات تو میں نے گناہ کر کے بکھاویں یا میں فقیری چھڑ دے وڑا یا تو گناہ چھڑ دے وڑا یہ تو ساڑھے بابے چھوڑا ماں دیاں تے پھر چورا نو کتب بنا کے چھڑ دے جی میں ساریاں سنا کے رہوں گا گرامی قدر حضرات وہ گاموں کہنے لگا بابا جی چوری میں نہیں چھڑنی پیر میرا علی شاہ صاحب فرماوا لگے تیری شرط ہے کہنے لگا میری شرط ہے آپ نے فرما پھر ایک شرط میری بھی حضور کیڑی فرمایا جا گاموں جب چوریاں پر کر پر ایک گل کا دھیان رکھی جب چوری کردہ ہوئے تینوں کدھر پیر میرا علی شاہ نہ ہوئے خدا ہو میرے سامنے چوری نہ کری میں شرمندہ نہ کری میں تیرا پیر ہاں تو میرے سامنے چوریاں نہ کری انہوں خیال آیا کہ بابا جی فرما رہے ہیں کہ گولڑے چوریاں نہیں کرنی ہیں باہر کیا لگا بابا جی میں منظور ہے انہیں ہاتھ رکھے آپ نے کلمہ پڑھا کے توبہ کرا کے بیعت کی تھی وہ جب ٹوریات پیر میرا علی شاہ صاحب فرما دے گاموں کیا لگا جی شاہ جی فرمایا شرط یاد رکھی کہنے لگا بابا جی بڑی یاد بیعت ہو کے ٹوریا راول پنڈی تو ٹوریا جب گجرات پہنچے آنا کہ ادھی رات ہو گئی تے عادت اب یہاں جان دیا نہیں ادھی رات ویلا کاموں چوری کرنے واسطے کما گانے کے بڑے آؤ چوری کر کے سامان چکن لگا کہتا میں بیٹی ارار رہ گیا اس کمرے سے پیر میرا علی شاہ نفل پہ پڑھ دے کاموں سامان چھوٹیا تھا دوڑیا باہر اذان سن سبحان اللہ بولو میں تو واپس پڑھ چلا گاموں نے سامان چھوٹیا تے باڑے دوڑیا تے باہر آ کے نا تے کہندا یا اللہ شکر پیرا نہیں ویکھیا شکر پیرا نہیں ویکھیا تھوڑی دور گیا دوسرے مکان وچ بڑیا چوری کر کے سامان چکا باہر نکلن لگا دروازہ کھلن لگا حضرت پیر میرا علی شاہ نے دامن پکڑ لیا تے پکڑ کے فرما دینے کہا حیا کر اتنی سب خزانے سے چپ پتہ لگیا ولی ہوندا جڑا قریب ہوئے او مرید جتھے بھی ہوئے ولی ہوندا جڑا اپنے مرید دے قریب ہوئے الولی والا قرب ولی ہوندا جڑا قریب ہوئے انہاں سمجھے آجے آیاں تے ہو رہے ایسا اہمیں تقریر چھوڑ کے تے لنگر کھا کے خالی چلے جانا نا یا جو کتا او جڑا ولی ہوندا بھی ہوگا تفصیل درکار ہے مگر وقت نہیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ
اللہ نے قرآن فرمایا انہاں دا کتا اصحاب کہف دا کتا انہاں دے دروازے تے بازو پھیلا کے بیٹھ گیا. ہن جدو واپس جاؤ نا چاہندے ہو کہ کتے تے غور کریا جے. کتا جدو بیٹھدا ہے نا تو اودی عادت ہوندی ہے کہ وہ اپنے بازو بھی اگے کر کے بیٹھدا ہے اور اپنے پاؤں بھی اگے کر کے بیٹھدا ہے. تے قرآن وچ اللہ نے اودے بیٹھن دا انداز بالکل ہی فرمایا. فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. فرمایا ان کا کتا ان کے در پر بازو پھیلا کے بیٹھ گیا. اور جو کتے نے دسیا قصور والے ہو تے رائیوٹ والے ہو کہ جدو ولیاں دے بوے آئی ہے کہ آکڑ کے نہیں جائی دا. انہاں دے بوے تے بازو پھیلا کے بیٹھی ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ تفسیر سورہ یوسف وچ فرماتے ہیں اصحاب کہف دا کتا قیامت میں جنت وچ جاوے گا. جڑے جانور جنت وچ جانا حالانکہ جانور جنت وچ نہیں جانا مگر کچھ جانور جنت وچ جان گے انہاں چ کتا بھی ہے. اچھا ذات دا کتا تے جاوے جنت وچ. اہل علم حضرات تشریف فرما رہے ہیں جنت وچ جاون واسطے دو چیزاں بڑیاں ضروری ہیں. دو چیز ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان والا بھی ہوئے تے ایمان لے آمد تو بعد عمل بھی چنگے صالح کیتے ہوں تے پھر جنتی ہے. اچھا ذات دا کتا نہ ایمان تے نہ عمل نہ انہیں نماز پڑھی نہ روزہ رکھیا نہ حج کیتا نہ زکات دیتا تے نہ عمل صالح پلے مگر چاہے گا جنت کی میں. فیصلہ آباد میں ایک بڑے معروف خطیب گزرے نے حضرت پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ علیہ. آپ فرماتے نے میں ایک دن ٹرین جو سفر کر رہا تھے میں ٹکٹ لینا بھول گیا. ٹرین چلی نا تے آپ فرماتے نے چیک کر دو ٹکٹ چیک کروا دے ٹریا تے میں خیال آیا میں ٹکٹ لینا بھول گیا یا تے میں 11 گنا جرمانہ کرے گا یا اگلے اسٹیشن پہ اتار دے گا تو یا میں گرفتار کرا دے گا. آپ فرماتے نے میں گھبرا کے اس طرح کر کے ٹرین دے ڈبے چ جھاتی ماری تے اس سامنے بڑا سونا جا بابا بیٹھا تے بابا کون ہے تاجدار چورا شریف پردے صغیر کیاں 72 گدیاں دا پیر آل رسول نصر رسول خون بطول میرے سائی تاجدار چورا شریف سے داتا جانا حضرت قطب العالمین حضرت پیر سید حیدر شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ بیٹھ گیا. تے نال آپ دا خادم بیٹھا ادھر چیک کر قریب آکے کہتا مولوی جی ٹکٹ تے آپ اشارہ کر کے فرماتے ہیں میں اونا نالا میں سارے بولے جو میں اچھا جڑا ہے اشارہ کر کے آکھے میں چیک کر جا کے بابا جی نے کہتا بابا جی ٹکٹ آپ بندے 2 سن پر ٹکٹ تین چیک کر آئیے. چیک کر کے چلا گیا تھے. آپ فرماتے ہیں میں اٹھ کے بابا جی کو لا گیا تھے معرض کی تھی حضور بندے تسی 2 ٹکٹ تین کیوں لگیاں. آپ ہاس کے فرماتے ہیں میں نے پتا سی کو بغیر ٹکٹا بھی آئی جاتا ہے کو بغیر ٹکٹا بھی آئی جاتا ہے. فرماتے ہیں میں دنیا دی اکھر میں جڑا ہوئی انہاں نال جا انہاں کون روکے. کتا آجے تھے او بخشیا جاوے اے اللہ والیاں دے ڈیرے نے. گرامی قدر حضرات خالی نہیں جانا. اے حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک دن گولڑا شریف دے ریلوے اسٹیشن کے ماضی بات کر رہے تھے. آپ نالے تسبیح پڑھ دے جا رہے. انگریز بندوق لے کے شکار کرنے نکلیا. انگریز نے پہلی بار تسبیح دیکھی تے بابا جی تسبیح پکڑ کے کہتے بابا جی ایک ہی ہے. آپ دی تسبیح والے اشارہ دی بندوق والے اشارہ کر کے فرمانے لگے ایک ہی ہے. تھکتے نہیں گئے نہیں بندہ 1 بجے بیٹھا ہوئے تھک بھی جاندہ. ہاتھ کھڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے. کہتے بڑی بہت کا ماشاءاللہ بیٹھا نہیں میں کچھ نہیں کہتا ہاتھ چکے بولو اور تو آڈے تو لنگر وچ میں زیادہ دیر حال نہیں رہنا. الحمدللہ کریمہ دی مہربانی. پیر میرے علی شاہ صاحب فرمان لگے آنکھ یہ کیا لگا اے میرا ہتھیار ہے. تے پیر میرے علی شاہ تسبیح وکھا کے فرماتے ہیں آ میرا ہتھیار ہے. انگریز بڑا حیرت زدہ ہو کے کہنے لگا بابا جی اتنا کی کر دے ہو. آپ دی بندوق کا اشارہ کر کے فرماتے ہیں تسی یہ دن کی کر دے ہو. کہنے لگا پھر بابا میں تنوں کر کے وکھا دینا. سامنے درخت پرندہ چہچہا رہا. انگریز نے نشانہ لے کے گولی چلا دیتی. گولی جا کے پرندہ دے سینے چلا دی گئی.
لوگ کہندے نے تسی مردیاں کول جاندے ہو قبراں تے جاندے ہو چلے اسی قبراں تے مردیاں کول نہیں جاندے اسی انہاں کول اونے جڑے ٹھوکر مار کے مردے زندہ کری جاندے تے جڑے دل مردے نو زندہ کر لیندے اسی انہاں دے دروازے تے نے جڑے مردہ دل زندہ کر لیندے نے اس واسطے اسی ولیاں دے ڈیرے تے آئے اے مردہ دل زندہ کردے نے حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ بابا جی سن اللہ دے ولی تے بکریاں چار دے سن جمعے دی آواز اذان آنی نا آواز تے انہاں بکریاں نو کٹھیا کر کے تے اس طرح کر کے لکیر لگانی بکریاں دے ارد گرد تے جمعہ پڑھن چلے جانا جمعہ پڑھ کے جدو واپس آنا تے بکریاں دائرے دے اندر کٹھیاں ہونیاں تے شیر دائرے دے باہر بیٹھا ہونا نہ بکریاں باہر آندی ہیں تے نہ شیر اندر جا رہے ہیں آپ فرماتے ہیں ولی بھی اپنے مرید دے ارد گرد ایک طریقت شریعت دی لکیر لگا کے تے حصار کر کے دائرہ لگا دیتا ہے نہ نفس گناہ کراون باہر جا سکتا ہے تے نہ شیطان گناہ کراون اندر آ سکتا ہے اس واسطے آنے ولیوں دے دروازے ان ضرورت مرشد تے ضرورت بیت کہتے اگر دیتے بحث کرا میں نے بڑا وقت درکار ہے کہ تو سادیہ گلن سب کچھ سمجھا چلے الولی الاقرب ولی افوندا جڑا قریب ہوئے نوجوان کہہ رہے سے پائی سلامت ہے بڑا میں نے پیارا ہے بہت عرصہ پہلے انہاں میں نے ایک دن ملے انہاں میں نے آکھیا کہ آسی صاحب میں توڑیاں تقریرہ سن کے داڑھی رکھی میں نمازی ہو گیا اس دن تو بعد میں نے اتنا پیارا ہے کہ بس بہت ہی پیارا میں نے بے شمار سارے ہزاراں دی تعداد نوجوان کہندے نے تھوڑیاں تقریراں سن کے میں داڑھی رکھ لئی تو کہندا میں شراب چھوڑ دیتی تو کہندا میں چوری چھوڑ دیتی تو کہندا میں ماں باپ دا با ادب ہو گیا کوئی نمازی کو تہجد گزار ہو گیا تو کہندا میں انہیں لکھ باری درود شریف پڑھ لیا تھوڑیاں تقریراں سن کے وہ یہ سارے میرے بخشے دے سامان ہیں الحمدللہ انہیں فرمائش کی تھی کہندے اپنے بابے تاجدار چورا شریف کو گل سنایا بالکل این اپنے عنوان دے مطابق کا ذکر حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ اثر دی نماز دا ویلا علی پور سیدہ اپنی امی نو کہنے لگے امی جی اجازت ہوگی کہ میں چورا شریف پیرا نو ملا ہوں جڑیاں ماما بہناں بیٹھیاں کڑیاں چنگیاں ماما ہوندیاں سن جڑیاں پتراں نو ولیاں کول بھیجدیاں سن کہ جا پتر پیر خانے اے نبی پاک دی بارگاہ چ جاندیاں سن نا ماما حضرت حذیفہ دی امی نے کہنا کرنا پتر اج کنے دن ہوئے نبی پاک نو ملیا اکھے امی جی 3 دن ہوئے میں زیارت نہیں کرن گیا ماں نے ڈانٹ کے فرمایا چل جا ہن مغرب دی نماز نبی پاک کول پڑھ کے آ چل ہن ہی پڑھ کے آ تے زیارت کری پتر ٹریا تے ماں بول کے کہنے لگی انج کری جب نماز پڑھ لوے نا میرے جملے تے غور کرے جی حدیث پاک وچ ہوندا ماں کہنے لگی جب نبی پاک پیچھے نماز پڑھ لوے نا تے پھر نبی پاک نو عرض کری یا رسول اللہ میری امی کہندی ہے میری تے میری امی دی بخشے دی دعا کر دے آجے اچھا وہ ماں پتر نو عقیدہ کی دے رہی ہے کہ نماز نبی کل پڑھ جا کے پر نماز پڑھ کے تے پھر نبی نو آکھی کہ یا رسول اللہ میری تے میری امی دی بخشے دی دعا کرو ماں پتر نو عقیدہ یہ سمجھانا چاہتی ہے پتر یاد رکھی بخشش نماز نہ نہیں ہونی بخشش محمد دی دعا نہ ہونی ماما چنگی اے سانو عادت مدینے ہو گئی گرامی قدر حضرات پیر میں جماعت علی شاہ صاحب اپنی امی نو کہنے لگے امی اجازت ہوئے تے مدینے نبی میں جا کے چورا شریف پیرا نو ملنا ماں نے آکھیا شاہ جی میں روٹی پکا رہی ہوں تے کھا کے چلے جائیو عرض کی تھی امی سفر بڑا دور گئے تو راٹا سفر ہے تھی اجازت ہوئی میں کدھر رستے چ نہ کھا لواں ماں اجازت دی تھی ٹورے چورا شریف چلے گئے کتھے علی پور سیدہ نارووال سیالکوٹ پسرور دا علاقہ تے کتھے ضلع اٹک دا چورا شریف جنہاں چورا شریف دی زیارت کی تھی انہوں نے پتہ چورا شریف دے باہر ایک پانی دا نالا ہے اس علاقے دی زبان چونہ کسی کہتے ہیں حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب جب کسی تے پہنچے تے اگو حضرت بابا جی تاجدار چورا شریف بھی تشریف لایا مرید نے مرشد کی زیارت کی تھی قدم بوسی دست بوسی کی تھی جب بابا جی حضور فرماتے ہیں جماعت علی بھوک لگی عرض کہتے ہیں حضور بھوک تے بڑی لگی بابا جی نے بغل چ گرم روٹیاں دے کے فرمایا لے جماعت علی روٹی کھا لے پیر جماعت علی شاہ فرماتے ہیں میں روٹی کھائی جاواں کسیدہ پانی پی جاواں نہ لکھیا لایا تے چلا کوئی نہیں تے دور کوئی نہیں بابا جی گھراں روٹیاں کی کھل آئے بابا جی فرمان لگے جماعت علی کی پیا سوچنا عرض کی دل جی پالا میں سوچ رہا گھراں روٹیاں کتھوں آ گئیاں فرمایا چپ کر کے کھائی جا گزروں نہیں آئیاں جڑیاں ماں دیاں تکدیاں چھڈ آیا سے میں اوہی جا کے لے ولیو ہوندا جڑا نیڑے ہوئے میاں صاحب فرماندے نے مالی باغ دی
راکھی کردہ حل کچے ہون یا پکے پیر مریداں دے سر تیرے دے ان نگتوں ہون جیسے آخری گل کے میں اجازت چاہاں ساڑھے نقش بندیاں دے پیشوا امام الاولیاء تاجدار ولایت در دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت خواجہ بہاؤدین نقش بند بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بخارا شریف کو ٹورے تھے اے افغانستان دا شہر کابل اتنے تبلیغی دورے تھے تشریف جائے جی بابا جی جی بابا جی جی میں شعر سنا کے جا سکوں جی انج نہیں پھر انج پڑھ لینا جے کملی والیا اتردا دے مارے کے کر دے کملی والیا نایوں دو اتردا دے مارے کے کر دے ہتھ رکھدا کون یتیماتے مسکین بچارے حضرت خواجہ کا آپ آئے نا جدو کابل تے آپ بازار چو گزرے تے مرید مرشد نو دیکھن گیرا پالن دن انہوں طریقہ دی زبان سے کہتے ہیں حلقہ ارادت مریدان شاہ جی جدو حلقہ ارادت بناتے ہیں نا بازار چو کہ کافران دی 10 سال دی چھوٹی جی بچی بازار چو دودھ لے جا رہی تو سکتے غور کیتا کہ بچے بازار جاون تے کوئی چیز ویکھن رش ویکھن تو انہوں نے بول جانا کرو کام کھڑے آئے سے بچی نے رش ویکھیا تے بچی قریب آگے قریب آگے نا تے کہ بابے نے پوچھ دی بابا جی ایتھے کی بابا جی ایتھے تے بابا جی کہنے لگے بیٹی ساڑھے پیر آئے ہوئے بچی کافران دی انہوں نہیں پتا کہ پیر کی ہوندہ تے مرید کی ہوندہ کہنے لگی بابا جی پیر کی ہوندہ بابا جی فرمان لگے آ بیٹی میں تینوں پیر وکھائی دے بابا نے اس طرح کر کے اشارہ کیتا تے بچی دی نگاہ جڑے چہرے تے پہینا تے پھر وہ چہرہ اکھی رنگ دے موسو بابے دے چہرے دا او جدہ نائی نقش بند ہے اے نقش بند عالم نقشے میرا ببند نقشے چنا ببند کگویند نقش بند او معیار سی نا تے او مٹی دے برتن پہ بناوے تے خواجہ نقش بند بخاری قریب تو گزرے جیڑا برتن او آوے تو تارے نا بابا جو دے تے توجہ فرما کے برتن اتر لکھا ہوئے اللہ بے مرشدہ چپ رہے مرشد والا پڑھے اللہ خواجہ نقش بند بخاری ایک کول کھلو کے نا برتن عمل جاتی مرن جڑا برتن اتر ہوتے تے اللہ لکھا ہوئے اللہ ہو لکھا ہوئے اچھا غور کیتا جے کہتے اے مٹی دا ڈھیر ہوئے نا تے ڈھیر دا ڈھیر ہی ہے 100 سال بھی نہ ہوئے تے ڈھیر ہی ہے تے جے کولو کمیار گزر جائے تے مٹی نو لے جے پھر وہ جا کے تے انہوں گو کے تے سونے برتن بنا دے ہیں انسان تیرا بھی وجود مٹی دے بنے ہیں یہ تے پیارا میں تے مٹی تے ڈھیر دا ڈھیر ہی ہے تے جے کسے کاریگر دے ہاتھ لگ جائے تے پھر وہ کنیاں کڑیاں سونے بنا کرو کسی کاریگر دے ہاتھ لگ جاؤ ورنہ مٹی دی مٹی ہے بجھی جو عشق کی آگ اقبال نے فرمایا بجھی جو عشق کی آگ تو اندھیر ہے تو مسلمان نہیں پھر خاک کا ایک ڈھیر ہے پھر ایمیں خاک دا ڈھیر ہی سمجھا پڑے اپنے جو کاریگر دے ہاتھ نہیں نہ لگا تے جے اللہ والے دے ہاتھ لگ گیا پھر وہ کبھی سونی شے بنا کے دے گا
برتن بناور والے ویکھے کہ بابا برتن مٹی دے اوتے اشارہ کردا تے نظر کردا تے اللہ لکھا جاندا او کہن لگا اے نقشہ بند عالم نقشے میرا بابا نقشے چنا بند کے گوے تے نقشہ بند کہن لگا سونیا او مٹی دا بھانڈا تے میں نہیں مٹی دا میرے تبھی کر پھر بابے نے ایک کی نگاہ کی دیو دا تبھی اس میں اللہ لکھا دیتا فرمایا اے نہیں کام تیرے تر ہو گیا جا جدت تو نگاہ کرے گا او دا تبھی اس میں اللہ ذات لکھا دیتا اے دیوے نہ دیوے بندہ اچھا او خواجہ نقشبند بخاری وال اشارہ کیتا بچی توڑ کے بابے دے قدم پھڑ لے تے کہنے لگی بیٹے سونے آبے بابے آبے تو کون میں فرمایا بیٹی میرا نام بہاؤدین نقشبند بخاری ہے میں بخارا شریف تو آیا کہنے لگی حضور یہ لوگ کیوں کٹھے نے فرمایا بیٹی یہ میرے مرید نے میں نہ دا پیر ہاں کہنے لگی بابا جی پیر کی ہوتا تو مرید کی ہوتا ہے لو بھائی ایک کو جملے جی بابے نے پوری طریقہ تے تصوف بیان فرما دیتا آپ نے فرمایا بیٹی یہ تو کسی نے مرید ہو جائیے نا پھر کہتے زندگی چ اوکھا پارا ویلا آوے تے آواز ماری تے پیر کم آ جاندے ہیں بچی کافرہ دی کہنے لگی بابا جی پھر اوکھا ویلا تے آئی جاتا ہے تے بابا جی منو بھی مرید نہیں بنانے دے خواجہ صاحب نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کی بیعت کر کے فرمایا جا بیٹی تو مرید نہیں تے میں تیرا پیر بچی ٹری تے آپ فرمان لگے بیٹی کدے اوکھا ویلا آیا نا تے آواز ماری پھر اسی آ جاؤں آگے خواجہ صاحب بخارا شریف چلے گئے تے بچی گھر چلے گئی سائیاں دی نظر سولی ہوئے نا جناب عروج بڑے دے دے خواجہ صاحب دی نگاہ ہوئی بچی نو بادشاہ دے محل نوکری مل گئی چند دنوں دے اندر بچی سارے نوکراں دی سردار تے ہیڈ سروٹ ہو گئی باقی نوکراں حسد کیتا اے بعد جا کے ساڈی بھی سردار ہو گئی تے ہووے نا تے انہوں نوکری تو معذور نہ کرائیے بادشاہ دا ہیرے دا ہاتھ چوری کر کے بچی دا نام لگا دیتا گیا چھوٹیاں کمائیاں نہ بچی دا جرم ثابت ہو گیا بادشاہ نے بچی نو سزائے موت دے دیتی حکم دے دیتا بچی نو محل دی اوپر والی چھت تے لے جاؤ دھکا مار دے بچی روے تے کرلاوے آکھے میں چوری نہیں کی میں پیراں والی ہوں میں چوری نہیں کی میں مرشدہ والی ہوں میں چوری نہیں کی میں سائیاں والی ہوں میں نہیں چوری کی پر بچی دی سنن والا کوئی نہیں بچی روے تے کرلاوے جدو این سزا دا ویلا آیا نا بچی دی اکھیاں تے پٹی بند کے جدو محل دیاں سیڑیاں چڑھاوا لگے نا تے بچی رو کے کہنے لگی میں نہیں چوری کی پر بچی دی سنن والا کوئی نہیں پر بچی نے جدو سیڑی پہلی تے قدم رکھیا نا تے بچی نو بابا یاد آ گیا خیال آیا بابے آکھیا سی جدے اوکھا ویلا آیا تے آواز ماری تے اسی آ جاواں گے عقل نے آکھیا آواز تے مارے پر بابا تے بخارا شریف ٹر گئے تے ایڈی جلدی کیویں آوے گا عشق نے رہبری کیتی تے آکھیا تو آواز تے مار تو آواز تے مار نوجوان نظر ویلے باجی سیڑھیاں چڑھن لگی انہیں بخارے ول چورا کر لیا کہ رو کے کہن لگی وے بابا جلدی
تو آ سکنی ہے پھر میں بھی آ سکتا سید کماتے میرا مرشد بسے میں نے بیچ نگاہ دے رکھے ہوں جم جیوے مرشد باہو لولو دے بیچ بسے ہوں ولی الاقرب ولی او ہوندہ جڑا قریب ہوئے ولی او ہوندہ جڑا قریب ہوئے ولی او ہوندہ جڑا اپنے مرید دے قریب ہوئے بس بھائی بس کدے پھر آئے کہ پھر باقی گلہ کریں گے اللہ اس آسان ہمیشہ شاہ سے آباد رکھے بس